اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے خلافت حاصل ہے، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، پھر سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اب جو شخص مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سیدنا ابو بکر صدیق سے افضل بتائے، جیسے رافضی وغیرہ، تو وہ شخص گمراہ ہے اور بد مذہب ہے۔ یعنی کہ یہ عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ جو افضلیت خلافت کی ہے، جو ترتیب خلافت کی ہے، وہی ترتیب افضلیت کی ہے۔ یعنی جس طرح مرتبہ ہے اسی طرح سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت بھی دی ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اوپر کے 3 صحابہ سے افضل بتانا یہ گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ افضل کا معنی کیا ہوتا ہے، پہلے اس کو سمجھا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ جو کتاب میں ہے اپنا عقیدہ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور افضلیت کا معنی کیا ہوتا ہے اسے دیکھیں۔ افضلیت کا معنی یہ ہے اللہ عز و جل کے یہاں زیادہ عزت اور منزلت والا ہونا۔ افضلیت کا یہ مطلب ہے۔ اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک نیکی کرے گا تو اسے 50 نیکی کے برابر اس کا اجر ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ 50 کون بندے رہیں گے، یعنی کن بندوں کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے یا ان کے آپس کے اعتبار سے؟ تو نبی نے فرمایا تمہارے اعتبار سے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اجر اور ثواب ہونا اپنی جگہ پہ ہے اور فضیلت ہونا اپنی جگہ پر ہے۔ یہ اس نے سمجھانا ہے اس عقیدے میں۔ فضیلت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آدمی امیر آدمی 2 نوکر رکھے اور نوکروں کو کام کرا کر کے 1,000 روپیہ 2,000 روپیہ اس نے مزدوری دے دی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے بدلہ دینا، اجر دینا۔ 1 منٹ کے لیے کہہ لیجیے یہ ہے اجر دینا۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو اس امیر کا خاص ہے، اس کے قرب میں بیٹھتا ہے، اس کے پاس میں بیٹھتا ہے، اس کا دیدار کرتا ہے، ہاں سمجھ رہے ہیں، اس سے محبتیں کرتا ہے، اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا، کیونکہ مزدور بلایا تھا کام کے لیے، مزدوروں کو دیا، چھٹی کر دیا۔ تو اسی کو افضلیت اور اجر کے اعتبار سے آپ سمجھ لیجیے۔ جو قریب میں بیٹھا ہے یہ فضیلت والا ہے کہ اسے اپنے مالک کا قرب مل رہا ہے، اور جو پیسہ لے کے چلا گیا وہ اجر والا ہے، اجر پایا چلا گیا، بس یہی کام۔ ٹھیک ایسے ہی مثال ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوں گے وہ ثواب میں زیادہ ہوں گے، ثواب پائیں گے زیادہ جو ان کے ساتھ اس وقت رہیں گے، مگر افضلیت میرے نبی کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ گیا؟ تو افضلیت الگ ہے اور اجر کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے۔ وہ ماحول اور وقت بھی بہت خطرناک رہے گا، تو اس وقت امام مہدی کا ساتھ دینا بہت بڑی بات رہے گی لوگوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حساب سے انہیں اجر دے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات ہے افضلیت اور اجر کا۔ ان کے خلافت بر ترتیب فضیلت، یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ و اکرم تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا۔ یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب خلافت یوں ہی انہیں مل گئی، بلکہ خلافت ملی کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کا جیسا مقام تھا من جانب اللہ ویسا ہی بنتا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں کسی کے بنانے سے، اللہ کے نبی کے قرب میں آئے، ان کا مقام جیسا بلند ہوتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی انہیں خلافت دیتا گیا، لوگوں کے دلوں میں ڈالتا گیا کہ ابو بکر پہلے بنیں گے، پھر عمر بنیں گے، پھر عثمان بنیں گے، پھر علی بنیں گے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ تو اللہ کے نزدیک یہ بڑے مقام والے تھے ہی، تو جیسے جیسا مقام تھا ویسے ویسے ان کو خلافت ملتی گئی۔ یہ چیز اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے، یہ رافضیوں کے عقیدے کے خلاف عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، تو یہ یاد ہونا چاہیے آپ کو، ورنہ اس سے بہت سارے دھوکے ہو سکتے ہیں۔ خلفائے اربع یعنی وہ 4 خلیفہ جن کا بھی میں نام بار بار لے رہا ہوں، راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ حضرات حسنین کریمین اور اصحاب بدر اصحاب بیت الرضوان کے لیے بھی افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں۔ صحابہ تو سب جنتی ہیں، نبی کے جتنے صحابہ ہیں سب جنتی ہیں، لیکن جو مرتبے اور مقام کی بات ہے تو سب سے پہلے وہ 4 یار ہوئے، ان کے بعد حضرت امام حسنین کریمین ہوئے، پھر ان کے بعد بدری صحابہ ہوئے۔ بدری صحابہ کے بارے میں فضیلتیں بہت آئی ہیں قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی، کیونکہ وہ اس وقت نبی کا ساتھ دیے تھے جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جب 1000 کا لشکر ادھر سے کفار کا نکلا ہوا تھا، ادھر سے وہ بندے نکلے ہوئے تھے جن کے تن پہ صرف ایک کپڑا تھا، چلنے کے لیے سواری نہیں تھی، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھا۔ کمزور دل کا اور ایمان کا آدمی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے امتی جو کہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ تمہارا خدا لڑے، معاذ اللہ ہم نہیں لڑ سکتے، قوم عمالقہ سے لڑنے کی بات آئی تو یہ بھی کہہ دیتے، مگر ایمان اتنا مضبوط تھا
یہ نہیں دیکھا میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. نبی نے کہہ دیا لڑنا ہے, جنگ بدر میں چلنا ہے. صحابہ تیار ہو گئے, اور جب آئے یہاں تو کچھ نہیں تھا. واقعہ سنے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی دے کے کہا لو تم اس سے لڑو. ادھر تلوار اور بھالے لے کر کے آ رہے ہیں, ادھر نبی کہہ رہے ہیں لکڑی لو, اس سے لڑو. وہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا وہ صحابی, یا رسول اللہ اس تلوار کے مقابلے میں لکڑی کیا کام کرے گی. نہیں سوچا. کیوں؟ نبی نے کہہ دیا بس ختم. نبی نے کہہ دیا بس ختم. ہوا کیا؟ 313 نے 1000 کے چھکے چھوڑا دیے. جیت ان کی ہوئی, فتح ان کی ہوئی. پھر مقام اللہ نے دیا کہ صحابہ میں اللہ مقدس کلام میں ارشاد فرما دیا کہ ان کو وہ مقام مل گیا جس کے بعد والے صحابہ کو وہ مقام اب نہیں مل سکتا. تو بدری صحابہ کا مقام عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے. عشرہ مبشرہ جو 10 کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں دی تھی, نام رکھ کے کہا تھا فلاں الجنتی فلاں الجنتی, تو ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اور اصحاب بدر یہ ہو گئے. اس کے بعد اصحاب بیعت الرضوان, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی ایک پیڑ کے نیچے سب کو رکھ کر کے بلا کر کے, تو وہ جتنے لوگ وہاں شامل تھے ان کا مقام ہے. اب یہ مرتبہ اور فضیلت جو میں نے بتایا, یعنی 4 یار کا, پھر حسنین کریمین کا, پھر اصحاب بدر کا, پھر اصحاب بیعت رضوان کا, یہ ترتیب کے ساتھ ہے. اس کے بعد سارے صحابہ کا مقام ہے. تو یہ افضلیت ہے, ثواب کی بات نہیں کر رہا, یہ افضلیت کی بات کر رہا ہوں, نبی کے قرب کی بات کر رہا ہوں, مقام کی بات کر رہا ہوں. ورنہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے دیتا ہے. تو صحابہ میں بھی جن کی جیسی نیتیں ہوتی تھی اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثواب عنایت فرماتا تھا. تو یہ ان کا مقام ہے. باقی سارے صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب جنتی ہیں, سب عادل ہیں. کسی صحابی کے تعلق سے کوئی بھی گندا عقیدہ کسی بھی اہل سنت و جماعت کا نہیں ہونا چاہیے. ایک آخری بات, تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل ہیں. ان سب کا ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے. کسی بھی صحابی کا نام ہو ادب کے ساتھ, شروع میں حضرت جوڑ کر کے, لاسٹ میں رضی اللہ عنہ جوڑ کر کے, ادب اور تعظیم کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے. کسی بھی صحابی کا نام معاذ اللہ بے ادبی کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا. اگر کوئی بندہ بے ادبی کے ساتھ لیتا ہے تو گمراہ ہے, بد مذہب ہے. کسی بھی صحابی کا حد تو یہ ہے, میں آپ کو آخری بات بتا دے رہا ہوں, فقہائے کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلافت کے منکر کو صاف کافر کہا ہے. ہمیں اگر 1 منٹ کے لیے سوچا ہے تو ہم کو وہاں کی خلافت سے یہاں کیا لینا دینا, معاذ اللہ 1 منٹ کے لیے کیا لینا دینا. مگر اگر ہم ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں, شیخین کا, حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا, تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے. فقہائے کرام کہتے ہیں آپ بتائیں کیسے افضلیت کا انکار کیا جا سکتا ہے جب خلافت کا انکار نہیں کر سکتے. تو جو افضلیت, جو مقام, جو مرتبہ نبی کے در سے انہیں مل گیا ہے, قیامت تک کے مسلمانوں کو ماننا ضروری ہے. رافضی ضرور ادھر ادھر کرتے ہیں, یہ رافضی جو بھی پھیل رہے ہیں تو یہ ادھر ادھر کرتے ہیں, یہ افضل تو وہ افضل, معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی گالیاں گلوچ کرتے ہیں. دوسرے صحابہ کو بھی بات آگے آئے گی, میں بتاؤں گا. تو ان عقیدوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے. یہ اپنا اہل سنت و جماعت کا اصلی عقیدہ ہے جو میں ابھی کتاب کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.